اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر اکڑ کر چلنا چاہے گا، ظلم و ستم کی چنگاریوں سے اپنے بھائیوں کو جلانا چاہے گا، تو ایک دن آئے گا جب اسے اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا۔ الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه صاحب الكمال، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها، وقال الله تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار۔ محترم حاضرین، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیتیں پڑھی ہیں۔ اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ خوش قسمت ہیں وہ جنت میں ہیں، جو ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اسی طرح جو لوگ بدبخت ہیں وہ جہنم میں ہیں۔ اس دنیا رنگموں میں جب انسان آنکھیں کھولتا ہے تو دنیا اسے چاروں طرف سے گھیرنا شروع کر دیتی ہے۔ جس طرح کنویں کا میڈک یہ سمجھتا ہے کہ اس کی دنیا کنواں ہے، اس طرح کا معقل انسان یہ باور کر لیتا ہے کہ اسے ہمیشہ اسی دنیا میں رہنا ہے، اور اگر بالفرض کبھی مرنا بھی ہوگا تو فنا ہو جائے گا، ہڈیاں خستہ ہو جائیں گی، جسم کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی، اور اس سے اس دنیا کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ مگر اس دنیا میں انبیاء علیہم السلام تشریف لائے، انہوں نے بتایا کہ تمہارا یہ تصور انتہائی غلط ہے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں تم آزمانے کے لیے بھیجے گئے ہو، یہاں کی تمہاری ہر حرکت اور ہر سکون کا حساب ہوگا۔ اگر اس دنیا کے رہنے والا انسان نیک عمل کریں گا، صحیح راستے پر چلے گا، حق و صداقت کے علم بردار رہیں گے، خالق کائنات کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، تو پھر مرنے کے بعد کامیابی ان کا قدم چومے گی۔ اور اگر اس دنیا کے بسنے والا انسان سرکشی اور غرور کے راستے پر چلے گا، خدا بند قدوس کے احکام کی نافرمانی کرے گا، اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر اکڑ کر چلنا چاہے گا، ظلم و ستم کی چنگاریوں سے اپنے بھائیوں کو جلانا چاہے گا، تو ایک دن آئے گا جب اسے اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا۔ جب اس سے پوچھا جائے گا تمہیں 2 ہاتھ دیے گئے تھے تاکہ تم کسی کمزور کی مدد کر سکو، تمہیں 2 آنکھیں دی گئی تھی تاکہ تم غلط اور صحیح کی تمیز کر سکو، تمہیں 2 پیر دیے گئے تھے تاکہ تم خدا کی عبادت کے لیے مسجدوں میں جاؤ، تمہیں عقل دی گئی تھی تاکہ تم باطل طاقتوں کی مکاریوں کو شکست دے سکو اور حق کی آواز کو بلند کرو۔ کیا تم لوگوں نے ایسا کیا؟ اگر ایسا نہ کیا تو یاد رکھو پھر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے، اس میں تمہیں ڈالا جائے گا۔ محترم دوستو، اس دنیا میں چند دن رہنا ہے، بادشاہ ہو یا فقیر، سرمایہ دار ہو یا مزدور، قوی ہو یا کمزور، عقل مند ہو یا بے وقوف، مرد ہو یا عورت، سب کو ایک دن یہ دنیا چھوڑنی ہے۔ یہاں کا سیم و زر، مال و دولت، جائیداد و زمین، دکان و کوٹھیاں، کوئی آپ کے ساتھ نہیں جائے گا۔ ہمیں یہ سب چھوڑ کر ایک ایسی جگہ جانا ہے جہاں ہمارے اعمال ہی کام دیں گے۔ چند پیسے جن کی ذریعے ہم نے کسی غریب کی مدد کی ہے، چند رکعت نماز جو ہم نے خلوص نیت سے ادا کی ہے، یہی چیزیں ہمارے کام آئیں گی، اور دنیا کا تمام ساز و سامان ہمارے لیے بیکار ہوگا۔ سچ کہا ہے کہنے والے نے، ٹک حرص ہوا کو چھوڑ میاں مت دیش بدیش پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہیں دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل استر کیا گونی پلہ سر بھارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ محترم دوستو، جب موت آئے گی تو آپ کو 1 منٹ کیا 1 سیکنڈ کی بھی فرصت نہیں دے گی۔ دوستو، ہمیں اس وقت کے آنے سے پہلے تیار ہو جانا چاہیے اور اپنا ٹھکانہ ایسی جگہ بنانا چاہیے کہ ہمیشہ آرام و سکون سے رہیں۔ وہ جگہ جنت ہے جو مرنے کے بعد ملے گی۔ مرنے کے بعد والی زندگی کا نام آخرت ہے جو آخر میں آئے گی۔ اگر ہم نے اپنے کو خدا کی مرضی پر چلائے ہیں تو خوش قسمت رہیں گے، اور اگر غلط راستے پر چلے ہیں تو بدقسمت کہلائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو صحیح راستے پر چلائیں اور آخرت میں جنت ہمارا ٹھکانہ بنائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔